بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہنگائی کے شاندار فوائد، طنز و مزاح، عمران خان کے قوم پر احسانات۔ مجھے چونکہ ہر چیز کا پازیٹو پہلو دیکھنے کی بیماری ہے، لہٰذا مہنگائی کے بارے میں بھی میرا یہی خیال ہے کہ ہم لوگ اس کی پازیٹو پہلو سے بے خبر ہیں۔ مہنگائی بے شمار صورتوں میں نہایت اچھی اور فائدہ مند ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے انسان میں دن رات محنت کرنے کی لگن پیدا ہوتی ہے، فضول خرچی سے نجات ملتی ہے، بچت کی عادت پڑتی ہے۔ ایک چیز 2 روپے کی مل رہی ہو اور اچانک 10 روپے کی ہو جائے تو یقیناً آپ کی نظر میں وہ زیادہ قیمتی ہو جائے گی۔ بجلی کا بل 5,000 آئے تو پورے گھر کی اندرونی اور بیرونی لائٹیں جلتی ہیں۔ 10,000 آئے تو صرف اندرونی منظر روشن رہتا ہے۔ 15,000 آئے تو استری کیے ہوئے کپڑے 2 دن تک نکالے جاتے ہیں۔ 20,000 آئے تو واشنگ مشین کی باری 2 ہفتوں بعد آتی ہے، اور جب بل 25,000 آتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں تلاش کرنے کے لیے موبائل کی ٹارچ کارآمد لگنے لگتی ہے۔ اندازہ کریں کہ اگر آپ سب کا بل 70,000 ماہانہ کر دیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ آدھی آبادی کے میٹر کٹ جائیں گے اور بجلی کی پیداوار اتنی ہو جائے گی کہ ہم پڑوسی ممالک کو بھی بیچ سکیں گے۔ مہنگائی ایک نعمت ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ مہنگائی کی وجہ سے شوہر بھی خراب نہیں ہوتے، 2 نوکریاں کرتے ہیں اور بونترے رہتے ہیں۔ رات کی چھٹی ملتی ہے تو صرف سونے کے لیے گھر آتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی بھی نہیں ہوتی کہ دونوں کا ٹاکرا بہت کم ہوتا ہے۔ عزت مآب مہنگائی کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہے کہ بندہ مونگرے کھا کر بھی تہہ دل سے شکر الحمدللہ کے اٹھتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گملوں میں سبزیاں اگانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کی شادیوں میں نہ جانے کے بہترین بہانے ذہن میں آتے ہیں۔ اچار کے خالی ڈبے میں سکے جمع کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اخبار کی ردی سنبھال کر رکھنے کا شوق بیدار ہوتا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے فاسٹ فوڈ چھوٹ جاتا ہے اور پتلے شوربے والے سالن کی لت پڑ جاتی ہے۔ اللہ سے قربت ہو جاتی ہے اور غیب سے رزق آنے کے وظیفے خشوع اور خضوع سے پڑھے جانے لگتے ہیں۔ مہنگائی کو برا کہنے والوں کو شاید یہ نہیں معلوم کہ دراصل مہنگائی سادگی کی طرف پہلا قدم ہے۔ وہ لوگ جو پیدل نہیں چلتے اور کھانا کھا کر ایک ہی جگہ پڑے رہتے ہیں، انہیں مہنگائی کی وجہ سے بہترین واک نصیب ہو سکتی ہے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ انٹرنیٹ کا پیکج ختم کروائیں، پیسے بچائیں اور واک کرتے ہوئے قریبی انٹرنیٹ فری ایریا میں جا کر دل کی بھڑاس نکال لیں۔ اگر آپ کے علاقے میں ایسا کوئی ایریا نہ ہو تو کسی اچھی بس سروس کے ویٹنگ لاؤنج میں چلے جائیں۔ مہنگائی کی وجہ سے ڈپریشن اور آنکھوں کے امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ نہ گھر میں انٹرنیٹ ہوگا، نہ سوشل میڈیا پر نظر پڑے گی، نہ ساری رات ویڈیوز دیکھنے میں غرق ہوگی۔ اگر آپ چکن اور گوشت کے شوقین ہیں تو دعا کریں ان کے ریٹ 20 گنا زیادہ ہو جائیں۔ خود بخود آپ سبزیوں پر آ جائیں گے، اور اگر سبزیاں بھی مہنگی ہو جائیں تو اسے سونے پر سہاگا سمجھیے۔ کھانا کم ہو جائے گا اور بغیر کسی ورزش کے وزن بھی 7 گز کے بجائے 5 گز میں سوٹ تیار ہو جائے گا۔ مہنگائی کی وجہ سے درزی کے پاس جانے کی عادت بھی ختم ہوگی اور خواتین دوبارہ سلائی مشین پر آ جائیں گی۔ ذرا تصور کیجئے کہ پیٹرول 1,000 روپے لیٹر ہو جائے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ 100% آپ کا۔ کاروں کی قیمتیں ٹکے ٹوکری ہو جائیں گی، سڑکیں سائیکلوں سے بھر جائیں گی، اور صحت ایسی کہ واللہ چائنیز بھی شرمائے۔ مزید تصور کیجئے کہ جب آپ کی جیب میں 2,000 ایکسٹرا ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً کولڈ ڈرنک پیتے ہوں گے، دوستوں پر لوٹاتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے۔ تو اگر یہ 2,000 آپ کی جیب میں نہ ہو تو ساری عیاشیاں ختم۔ دعا کریں کہ ماچس کی ڈبی 500 روپے کی ہو جائے، پھر دیکھیے لوگ تیلی بھی ایسے انہماک سے جلائیں گے جیسے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں۔ سکولوں کی فیس 1,00,000 روپے ماہانہ کر دی جائے تو اس کا ایسا شاندار رزلٹ نکلے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہ بچے اسکول جا سکیں گے نہ پڑھیں گے، نہ فیس بک پر اپنی مزاج کے برخلاف کوئی تحریر پڑھ سکیں گے، نہ اس پر گالیاں دیں گے۔ یوں ایک ان پڑھ لیکن مہذب معاشرہ پھر سے تشکیل پا جائے گا۔ ٹی وی کیبل کی فیس بھی 25,000 ماہانہ ہونی چاہیے تاکہ گھروں کے منڈیروں پر دوبارہ سے اینٹینا لگ جائیں اور پرندوں کو بیٹھنے کے لیے نسبتاً بہتر مقام میسر آ سکے۔ میٹھے میٹھے پیارے بھائیوں، مہنگائی ہوگی تو ہماری ترقی کی رفتار یکدم تیز ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ مشین بن جائے گا۔ خدا کے لیے مہنگائی کی قدر کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ زندہ قوموں نے ہمیشہ مہنگائی کا علم بلند کیا۔
महंगाई होगी तो घर भी एकदम बड़े और खुले हो जाएंगे। बड़े बड़े सोफों की जगह मूड़े और जहाजी साइज डबल बेड की जगह फोल्डिंग चारपाई आएंगी। तो खुद ही देख लीजिएगा कि कमरा कितना कुशादा हो जाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह सच है कि महंगाई की बदौलत बढ़ती हुई आबादी पर भी काबू पाया जा सकता है। अंडे 20,000 रुपए दर्जन हो जाएं और फी शादी 12 लाख रुपए टैक्स लग जाए तो देखिए कैसे हम 22 करोड़ से 22 लाख पर आते हैं। महंगाई वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से दुनिया भर में हम इज्जत और एहतराम हासिल कर सकते हैं। जब खरीदने की सकत किसी में नहीं होगी तो सारा इंपोर्टेड माल मगरबी इज्तिमाई ताकतों के गोदामों में पड़ा रह जाएगा और दुनिया कायल हो जाएगी कि एक ऐसा मुल्क भी है जो किसी का मोहताज नहीं। ये जो लोग आए रोज महंगाई का रोना रोते हैं, मुझे जहर लगते हैं। इनको एहसास ही नहीं कि महंगाई किस्मत वालों को नसीब होती है। अजीम है वो लोग जिन्होंने महंगाई की आरजू की और अपनी जिंदगी में खुशियां भर ली। पैसा होता है तो डाका पड़ता है, पैसा होता है तो चोरी होता है। ऐसा नहीं होगा तो रात को घरों की मेन गेट पर अंदर से ताले लगने का रवाज भी खत्म हो जाएगा, डकैत भी खत्म हो जाएंगे और मोहल्ले की गलियों में लगे गैर कानूनी जंगलों का जवाज भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, महंगाई होगी तो चीजें भी खालिस मिला करेंगी। लोग पैकेटों वाले मसालों के बजाय घर में मिर्चें पीसा करेंगे। घर की गैरेज में गाड़ी के बजाय भैंस बंदी होगी और भैंस की वजह से शैम्पू का खर्चा भी नहीं होगा। दूध की लस्सी बनाई और बाल धो लिए। मुर्गी खाने के बजाय पालने का रुझान पैदा होगा। बंद कमरों में एसी चलाकर सोने के बजाय छतें आबाद होंगी। जरा सोचिए, अगर सिगरेट की डब्बी 10,000 की हो जाए तो? ओह सॉरी, अल्लाह ना करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जोगन थॉट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।